بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ استغفار کی فضیلت اور برکت سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ استغفار کے فضائل بتلائے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ غم دور ہوں گے، رزق میں اضافہ ہوگا، رحمت کی بارشیں برسیں گی، گناہ معاف ہوں گے اور اللہ اولاد سے نوازے گا۔ احادیث میں بھی استغفار کے بے شمار فضائل وارد ہوئے۔ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے استغفار کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتے ہیں، ہر غم اور فکر سے کشادگی عطا کر دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ یاد آ گیا مجھے۔ سورۃ ہود کی آیت کے ترجمے کا مفہوم ہے کہ تم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو تو وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا بھرپور موقع دے گا، اور فہم میں سے یوں کہہ لے کہ لائف انجوائے کرنے کا موقع دے گا۔ تو میرے عزیزو، رب کعبہ کی قسم، ہر صدی اور ہر زمانے کا وظیفہ استغفار ہے، جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور باخدا یہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بے سہاروں کو سہارا ملتے دیکھا استغفار کی برکت سے، غم زدوں کے غم دور ہوتے دیکھے، تنگ دستوں کو خوشحال ہوتے دیکھا اور بیماروں کو شفا ملتے دیکھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے ایک خاتون جن کا نام نورین ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ جب پہلے دن فون پر میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بات کم کی اور وہ روئی زیادہ۔ کہتی تھی کہ میں دنیا والوں کے تانے طنز سن سن کر تنگ آ چکی ہوں، میرا اب دم گھٹنے لگا ہے، ہر طرح کے وظائف کر کے دیکھ لیے لیکن گود پھر بھی خالی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ 6 سال ہو گئے شادی کو، ہر طرح کا علاج کرا لیا، ہر طرح کے وظائف پڑھ لیے، لیکن آنگن ابھی بھی خالی ہے، دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکی ہوں، اب تو کچھ بھی پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ اچھا، یہ میں لفظ با لفظ ان کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، کوئی بھی لفظی ایڈیٹنگ نہیں ہے، اور جس انداز میں وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، شاید میں وہ جذبات آپ کے دلوں تک نہ پہنچا سکوں۔ یہ دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ قصہ مختصر میں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ پاک کرم کرنے والا ہے، آپ کی من کی مراد اللہ لازمی پوری کرے گا، اور کہا کہ آپ تمام وظائف فی الفور بند کر دیں، صرف فرض نماز اور استغفار پر اکتفا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی برکت کے چند ایک واقعات بھی ان کو سنا دیے تاکہ ان کے دل میں شوق پیدا ہو، اور کہا کہ آپ 1.25 کی نیت کر لو، اور صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، استغفر اللہ، اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے وضو بغیر وضو ہر حالت میں اس کو پڑھنا شروع کر دو، شرعی عذر کے دنوں میں بھی اس کو پڑھیں۔ فون بند ہو گیا، 1 ہفتے بعد دوبارہ ان خاتون کی کال آ گئی کہ بھائی میرا 1.25 مکمل ہو چکا ہے، اب بتائیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو میں تھوڑا حیران بھی ہوا کہ اتنی جلدی 1.25 مکمل بھی کر لیا۔ خیر، میں نے کہا آپ دوبارہ شروع کر دو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں آج سے ہی شروع کرتی ہوں۔ اگلے دن میسج کر کے کہنے لگی کہ ایک بات پوچھنی تھی، اگر برا نہ منائے،
بات یہ ہے کہ کیا واقعی استغفار سے اللہ مجھے اولاد دے دیں گے؟ تو میں نے کہا یقین سے پڑھو، بے یقینی دل میں نہ لاؤ۔ اگلے دن پھر میسج کیا کہ بھائی زیادہ پڑھنے سے رجت تو نہیں ہوگی؟ میں تھوڑا چڑ گیا، میں نے کہا بہن آپ چپ کر کے پڑھتی رہیں، باقی معاملہ جو ہے نا آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اور اب مجھے آپ اس وقت میسج کرنا جب آپ کا 3 مرتبہ سوالات مکمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس کا فون نہیں آیا مجھے، نہ میسج آیا، میں بھی بھول بھال گیا۔ کم و بیش 6-7 ماہ بعد، 6-7 مہینے بعد، یہ میں اندازاً بتا رہا ہوں کیونکہ اب کنفرم نہیں ہے کتنے مہینے بعد اس کا دوبارہ میسج آیا تھا۔ کم و بیش 6-7 مہینے بعد اس کا میسج آیا کہ کال پہ بات ہو سکتی ہے۔ میں نے انہیں ٹائم دے دیا کہ اس ٹائم فون کر لینا۔ فون کیا تو رونے لگ گئی۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ پاک کرم کر دے گا۔ کہنے لگی بھائی اللہ نے کرم کر دیا ہے، استغفار کی برکت سے اللہ نے مجھے خوشخبری دے دی۔ میں نے کہا مبارک ہو، یہ تو خوشخبری کی بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ پہلی مرتبہ فون کیا تھا تب بھی رو رہی تھی، اب فون کیا تو اب بھی رو رہی ہو؟ تو کہنے لگی وہ رونا دنیا کے طنز کی وجہ سے تھا، خالی گود کی وجہ سے تھا، اور اب یہ رونا خوشی کا ہے۔ میں اللہ کا کیسے شکر ادا کروں؟ اس کی آواز میں ایک چاہت تھی کہ جیسے پتہ نہیں اس کو کون سی بچھڑی ہوئی چیز مل گئی ہو۔ کہنے لگی آپ دعا کریں کہ آگے کے معاملات خیر خیریت سے ہوں۔ میں نے دعا دے دی، وقت کے ساتھ ساتھ رابطے میں رہی، اللہ نے اسے بیٹے سے نوازا۔ مجھے میسج کر کے کہنے لگی نام کیا رکھوں؟ میں نے کہا محمد رکھ لے۔ کہنے لگی محمد احمد نہ رکھ لوں؟ میں نے کہا محمد احمد رکھ لے۔ اور اب ماشاءاللہ سے وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک واقعہ ہے، ایسے کئی 100 واقعات۔ آپ امام ابو حنیفہ کا وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مسجد سے نکال دیا تھا ان کو کسی نے رات کے وقت، نہیں جانتا تھا یہ وقت کے امام ہے، تو وہ ایک نان بھائی کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ نان بھائی کیا کرتا، پیڑا بنا رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، روٹی لگا رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے۔ تو امام نے پوچھا تمہیں اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اللہ نے میری ہر دعا قبول کی ہے استغفار کی برکت سے، سوائے ایک دعا کے، ایک دعا میری اب تک قبول نہیں ہوئی۔ تو امام نے پوچھا کون سی دعا ہے وہ؟ کہنے لگے کہ میں امام ابو حنیفہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، لیکن کام کاج میں مصروف ہوں، آج تک میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، میں ملنے نہیں جا سکا۔ تو امام صاحب نے اٹھ کر اسے گلے لگایا اور کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول کر لی، استغفار کی برکت سے یہ بھی دعا قبول ہو گئی، میں خود یہاں تیرے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کھینچ کر تیرے پاس لایا گیا۔ تو دیکھیں، اور وہ امام حسن بصری کا واقعہ، اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اولاد نہیں ہو رہی، امام نے کہا کہ استغفار پڑھو۔ ایک شخص اور آیا، اس نے کہا جی رزق نہیں ہے، تنگ دستی ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تو کسی نے کہا کہ آپ سب کو ہی استغفار پڑھنے کو بتا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر وہ سورۃ نوح کی آیت پڑھ کے سنائی کہ اگر تم میرے سے استغفار کرو گے تو میں تمہارے غم دور کروں گا، رزق بڑھاؤں گا، مال میں اضافہ کروں گا، بیٹے دوں گا۔ تو میرے عزیزو ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اور رزق میں اضافے، 2 چیزیں آپ یاد رکھیں، رزق میں اضافے اور اولاد کے حصول کے لیے استغفار کا وظیفہ میرا خود کا بھی آزمودہ وظیفہ ہے۔ ہمیں تو جہاں لگتا ہے نا رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہے، تنگی محسوس ہو رہی ہے، استغفار کو اور تیز کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں استغفار کا اگر فوری اثر لینا تو پہلے گناہ سے بچیں اور پھر استغفار کریں، پھر فوری اثر ملتا ہے۔ اور جب اس کو مضبوطی سے تھام لینا تو پھر کسی اور وظیفے کی طرف نہ جائیں، درود آپ پڑھیں ثواب کی نیت سے، وہ تو آپ کا ورد ہے، اس کو تو چھوڑ ہی نہیں نہ سکتے، لیکن استغفار کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تہجد یا فجر کے فوراً بعد
اور عصر سے مغرب کے درمیان یہ سب سے بہترین وقت ہے۔ تو میرے عزیزو، استغفار کو مضبوطی سے تھام لے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے پڑھوانے، لکھنے لکھوانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استغفار پر بھی مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔